فضائل ذکر کی اہمیت میں ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ دونوں حضرات اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ارشاد فرماتے تھے کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ ان کا تذکرہ اپنی مجلس میں تفاخر کے طور پر فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تمام چیزوں کی جڑ ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کر کے اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں نور کا سبب بنے گا۔ اکثر اوقات چپ رہا کر کے بھلائی بغیر کوئی کلام نہ ہو، یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ زیادہ ہنسی سے بھی بچتا رہ کہ اس سے دل مرجھاتا ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ جہاد کرتے رہنا کہ میری امت کی فقیری یہی ہے، مسکینوں سے محبت رکھنا، ان کے پاس اکثر بیٹھتے رہنا اور اپنے سے کم حیثیت لوگوں پر نگاہ رکھنا اور اپنے سے اونچے لوگوں پر نگاہ نہ کرنا کہ اس سے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوتی ہے جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہیں۔ قرابت والوں سے تعلقات جوڑنے کی فکر رکھنا، وہ اگرچہ تجھ سے تعلقات توڑ دیں، حق بات کہنے میں تردد نہ کرنا، وہ کسی کو کڑوی لگے، اللہ کے معاملہ میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، تجھے اپنے عیب بینی دوسروں کے عیوب پر نظر نہ کرنے دے، اور جس عیب میں خود مبتلا ہو اس میں دوسروں پر غصہ نہ کرنا۔ اے ابو ذر، حسن تدبر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز امور سے بچنا بہترین پرہیزگاری ہے، اور خشک خلقی کے برابر کوئی شرافت نہیں۔ فائدہ میں لکھتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کا ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے تفاخر کے طور پر فرمانا ایک تو اس وجہ سے ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت عرض کیا تھا کہ یہ لوگ دنیا میں فساد کریں گے، جیسا کہ پہلی حدیث کے ذکر ذیل میں گزر چکا ہے۔ دوسرا اس وجہ سے ہے کہ فرشتوں کی جماعت اگرچہ سراپا عبادت، سراپا بندگی و اطاعت ہے، لیکن ان میں معصومیت کا مادہ بھی نہیں، اور انسان میں چونکہ دونوں مادے موجود ہیں اور غفلت اور نافرمانی کے اسباب اس کو گھیرے ہوئے ہیں، شہوتیں لذتیں اس کا جزو ہیں، اس لیے اس سے ان سب کے مقابلہ میں جو عبادت، جو اطاعت ہو اور جو معصومیت کا مقابلہ ہو وہ زیادہ قابل مدح اور قابل قدر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حق تعالی شانہ نے جنت کو بنایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ اس کو دیکھ کر آؤ۔ انہوں نے آ کر عرض کیا، یا اللہ، آپ کی عزت کی قسم، جو شخص بھی اس کی خبر سن لے گا اس میں جائے بغیر نہ رہے گا، یعنی لذتیں اور راحتیں، فرحتیں، نعمتیں جس قدر اس میں رکھی گئی ہیں، ان کے سننے اور یقین آ جانے کے بعد کون ہوگا جو اس میں جانے کی انتہائی کوشش نہ کرے گا۔ اس کے بعد حق تعالی شانہ نے اس کو مشقتوں سے ڈھانک دیا کہ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، جہاد کرنا، حج کرنا وغیرہ وغیرہ اس پر سوار کر دیے گئے کہ ان کو بجا لاؤ تو جنت میں جاؤ۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ اب دیکھو۔ انہوں نے عرض کیا، اب تو یا اللہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کوئی اس میں جا ہی نہ سکے گا۔ اس طرح جب جہنم کو بنایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کے دیکھنے کا حکم ہوا۔ وہاں کے عذاب، وہاں کے مصائب، گندگیاں اور تکلیفیں دیکھ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ کی عزت کی قسم، جو شخص اس کے حالات سن لے گا کبھی بھی اس کے پاس نہ جائے گا۔ حق سبحانہ و تقدس نے دنیا کی لذتوں سے اس کو ڈھانک دیا کہ زنا کرنا، شراب پینا، ظلم کرنا، احکام پر عمل نہ کرنا وغیرہ وغیرہ کا پردہ اس پر ڈال دیا۔ پھر ارشاد ہوا کہ اب دیکھو۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، اب تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ شاید ہی کوئی اس سے بچے۔ اسی وجہ سے جب کوئی بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، تو اس ماحول کے اعتبار سے جس میں وہ ہے قابل قدر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حق تعالی شانہ اظہار مسرت فرماتے ہیں، جن فرشتوں کا اس حدیث پاک میں اور اس قسم کی بہت سی حدیثوں میں ذکر آیا ہے، وہ فرشتوں کی ایک خاص جماعت ہے جو اس کام پر متعین ہے کہ جہاں اللہ کے ذکر کی مجالس ہوں، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، وہاں جمع ہوں اور اس کو سنیں۔
چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت متفرق طور پر پھرتی رہتی ہے اور جس جگہ اللہ کا ذکر سنتی ہے اپنے ساتھیوں کو آواز دیتی ہے کہ آ جاؤ، اس جگہ تمہارے مقصود اور غرض موجود ہیں، اور پھر ایک دوسرے پر جمع ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ آسمان تک ان کا حلقہ پہنچ جاتا ہے۔ بس وہی اللہ تعالی ہم سب کو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنے والا بنائے۔